أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 1068 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے. آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے سورۃ الدہر آیات 7 تا 12 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا اور ہمیشہ کی طرح آج ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. آئیوں نے خوش آمدید کہتے ہیں, پروگرام میں شریک کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے بیٹا آپ لوگ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام آپ کے علم ہے کہ سورۃ الدہر کا مطالعہ کر رہے ہیں اور بڑا قیمتی مقام ہے قرآن حکیم کا, جہاں جنت اور جنت کی نعمتوں کا تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ذکر عطا فرمایا ہے. بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قرآن کریم فیصلہ کن کلام ہے اور بے فائدہ بات نہیں ہے. جامع ترمذی شریف کی روایت ہے. ایک طویل حدیث کا کئی مرتبہ ہم نے مطالعہ کیا, پھر سے دوبارہ مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں دو بڑی قیمتی باتیں. قرآن کریم فیصلہ کن کلام ہے, کوئی بیکار بات نہیں. یہی بات آتی ہے سورہ طارق میں, انہو لقول فصل وما ہوا بالحزل. جو بات قرآن میں آ رہی وہ حدیث شریف میں بھی آ رہی. قرآن کریم ہمارے لیے زندگی موت کا معاملہ ہے. اس کو تھامیں گے تو دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. گو کہ اصل کامیابی کہاں کی ہے؟ آخرت کی. دوسری بات یہ کہ کوئی بے فائدہ بات نہیں, یعنی ایسی بات نہیں کہ جس کو نظر انداز کر دیا جائے, فراموش کر دیا جائے, بلکہ اس پر ایمان, اس کی تلاوت, اس کو سمجھنا, اس پر عمل کرنا, اس کے پیغام کو پھیلانا, یہ سارے تقاضے ہم سے کیے جا رہے ہیں. ناظرین کرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا مفہوم و ترجمہ سمجھتے ہیں. سورۃ الدہر کی آیات 7 تا 12 کا مفہوم اور ترجمہ. وہ پورا کرتے ہیں نظروں کو اور ڈرتے ہیں اس دن سے جس کی سختی پھیلنے والی ہوگی, اور وہ کھلاتے ہیں کھانا اللہ کی محبت میں محتاجوں اور یتیموں اور قیدیوں کو. وہ کہتے ہیں بے شک ہم تمہیں کھلاتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے, ہم نہیں چاہتے تم سے کوئی بدلہ اور نہ شکریہ. بے شک ہم خوف رکھتے ہیں اپنے رب کا اس دن سے جو نہایت تلخ بہت سخت ہوگا. پس بچا لیا انہیں اللہ نے اس دن کے شر سے, اور عطا کی انہیں تازگی چہروں پر اور فرحت دلوں میں, اور بدلے میں دی انہیں جنت اور ریشمی لباس اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا. یہ سورۃ دہر کی آیات 7 تا 12 کا مفہوم و ترجمہ. اس کے بعد چلتے ہیں ہم ربط آیات کی طرف. یاد ہو گیا ماشاءاللہ, ٹھیک ہے جی. ناظرین کرام ربط آیات کے حوالے سے پہلی بات, سابقہ آیت میں جنت میں کافور کے چشمے کا ذکر تھا جس کا پانی اہل جنت کو پلایا جائے گا. یہ جو مشروبات پلائے جائیں گے ان کے فلیورز کا ذکر بھی اس صورت میں ہے. کافور کا ذکر آ گیا, بعد میں ایک اور ذکر بھی آئے گا, ایک اور فلیور کا بیان بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے.
اب دنیا میں اہل جنت کی بعض صفات کا تذکرہ ہے، جنت کا ذکر بھی آ رہا ہے اور اہل جنت کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے اور ان کی صفات کو بھی ذکر میں لایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف، جو باتیں تفصیل سے تشریح میں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں ان کا ایک خاکہ یا آؤٹ لائن، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے پہلی بات اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، نیکی کی راہ اختیار کرنے والے شکر گزار اپنی مانی ہوئی نظریں پوری کرتے ہیں۔ یہ نظر کیا ہوتی ہے اس پر مختصر بات آگے کر لیں گے، مگر وہ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں۔ یہ نظر یہ والی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو غا ہوتا ہے، یہ ذال ہے، نون ذال اور را۔ اگلا نقطہ، نیکی کی راہ اختیار کرنے والے اپنی نیکیوں کے لیے کوئی بدلہ یا شکریہ کی خواہش نہیں رکھتے۔ اگلا نقطہ، نیکی کی راہ اختیار کرنے والوں کو جنت عطا کی جائے گی اور ریشمی لباس پہنایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس کے بعد تجزیے کی طرف چلتے، یعنی ہر آیت کا موضوع یا ٹاپک، بالکل صحیح۔ سورۃ دہر کی آیات 7 تا 12 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے سورۃ دہر آیت نمبر 7، نیک بندے اپنی مانی ہوئی نظریں پوری کرتے ہیں۔ اگلی آیت، آیت نمبر 8، وہ محتاجوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 9، وہ اپنی نیکیوں کے لیے دنیا میں بدلے یا شکریہ کی خواہش نہیں رکھتے۔ پھر آیت نمبر 10، وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 11، روز قیامت ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ اور آخر میں آیت نمبر 12، ان کے صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ آیات کا تجزیہ ہوا سورہ دہر کی آیات 7 تا 12 کا۔ اسی کے ساتھ الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ اور ربط آیات، تعارف و تجزیہ کا بیان مکمل ہوا۔ اب وقت آیات کی تشریح کا مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ سورہ دہر کی آیت نمبر 7 سے۔ اس مقام پر ارشاد ہوا، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ یہ آیت نمبر 7 ہے سورہ دہر کی، اس کا مفہوم و ترجمہ، وہ پورا کرتے نظروں کو اور ڈرتے ہیں اس دن سے جس کی سختی پھیلنے والی ہوگی۔ یہ آیت نمبر 7 ہے، اس کے مفہوم اور تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اختیار کرتے ہوئے نیکی کی راہ اختیار کرنے والوں کی چند صفات، وہ جو جنت جس کا ذکر ہو رہا ہے، وہ جنت پانے والے کون ہیں، ان کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات، وہ اپنی مانی ہوئی نظریں پوری کرتے ہیں۔ یہ نظر کیا ہوتی ہے، آئیے اس کو مختصر سمجھیں۔ نظر ایسے عہد کو کہا جاتا ہے جو انسان خود اپنے اوپر واجب قرار دیتا ہے، ایسا وعدہ جو اپنے اوپر خود لازم کر لیتا ہے بندہ۔ مثلا اگر میرے ایگزامز میں اچھے نمبر آئے تو میں 2 رکعت نماز ادا کروں گا، ہے نا۔ اگر میرے ایگزامز میں مارکس A+ آ گئے تو پھر میں 4 رکعت نماز ادا کروں گا، کیا خیال ہے۔ اگر میری جاب لگ گئی تو میں 3 دن کے روزے رکھوں گا، کیا خیال ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر میرا فلاں، وہ جو کہتے ہیں نا ٹینڈر پاس ہو جانا، جو لوگ بزنس کرتے ہیں، میری فلاں ڈیل فائنل ہو گئی تو میں 10,000 روپے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کروں گا، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی باقی تفصیل میں تو ہم نہیں جا رہے، اس کے فقہی احکامات اپنی جگہ۔ اب نظر کا مسئلہ سمجھ آ گیا۔ نظر ماننا کیا ہے، ایک وعدہ جو اپنے اوپر بندہ لازم کر لیتا ہے، واجب کر لیتا ہے۔ اگر میرا فلاں کام ہو گیا، جائز کام، ہاں ناجائز نہیں، جائز کام، تو میں اتنی نفل ادا کروں گا، اتنے روزے رکھوں گا، اتنا صدقہ اللہ کی راہ میں دوں گا۔ اس طرح کے امر کو یا معاملے کو کیا کہتے ہیں، نظر ماننا۔ تو ایمان والوں کی شان کہ اگر وہ کوئی نظر مان لے تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور کوئی وعدہ بھی ہوتا ہے کہ میرا بس یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے، میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقت لگاؤں گا، میرے یہ معاملات سیٹل ہو جائے، میں یہ کروں گا۔ یہ سب بھی ضمنی طور پر نظر کے معنی میں آ جائے گا کہ بندہ ایک بات اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے۔ تو ایمان والوں کی شان کیا ہے، جب ایسی کہ وہ نظر مانتے تو وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، باقی اس کے فقہی تفصیلی احکامات وہ اپنی جگہ پر ہیں، اس کا یہ بہرحال موقع نہیں، وہ علماء کرام سے، مفتیان کرام سے ہمیں سیکھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے۔ اگلی بات، وہ ہر وقت آخرت کی رسوائی کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ ہے اصل معاملہ۔ بندہ مومن دنیا میں رہتا ہے، ڈرتے ڈرتے زندگی بسر کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو دنیا میں ڈرتے ڈرتے زندگی بسر کرتے ہیں۔ اچھا، کس بات سے ڈر تھا ان کو؟ اگلا نقطہ، پھیلی ہوئی سختی یا آفت سے مراد پوری کی پوری فضا کو متاثر کرنے والی تکلیف اور مصیبت ہے۔ کس دن سے ڈرتے تھے؟ جس کی سختی پھیلنے والی ہوگی، پوری فضا کا معاملہ کیا ہوگا، سختیاں اور تکالیف کا معاملہ ہوگا، اس کا ان کو دنیا میں جب رہتے تھے تو ڈر رہتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن کا خوف عطا فرمائے، اور آج جب کہ مہلت ہے، موت سے پہلے پہلے کل کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت ہے سورہ دہر کی آیت نمبر 8، ارشاد ہوا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اس کا مفہوم ترجمہ، اور وہ کھلاتے ہیں کھانا اللہ کی محبت میں محتاجوں اور یتیموں اور قیدیوں کو۔ یہ آیت نمبر 8 کا ترجمہ ہوا۔ تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ،
وہ مساکین، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یعنی ایمان والوں کی شان کیا ہے؟ وہ اللہ کا حق بھی ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بندوں کا حق بھی ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی۔ دو باتیں ہو گئیں۔ ایک اور بات، ایمان والے صرف نمازیں اور صدقہ روزہ تک محدود نہیں رہتے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کی بھی کوشش کرتے ہیں، ان کو کھلانا پلانا، جو بھی حاجت مند ہوں ان کی حاجات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مومن کی شان یہ کہ اس کی ذات دوسروں کے لیے نفع کا باعث ہوتی ہے، نقصان کا باعث نہیں ہوتی۔ اگلا نقطہ، جبکہ وہ کھانا خود اپنے لیے بھی ان کو محبوب ہوتا ہے، یا مراد وہ ایسے کام اللہ تعالیٰ کی محبت میں کرتے ہیں۔ یعنی جب کھانا کھلا رہے تو مال خرچ ہوگا نا، تو مال کی تو محبت ہے انسان کے اندر، مگر اس کے باوجود کھلاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوگا کہ خود کو ضرورت ہو مگر کسی دوسرے کو دے دیا۔ ایک تو ہے نا کہ ایک روٹی ہے، چلو آدھی دوسرے کو دے دی۔ کبھی کوئی موقع ایسا بھی آ سکتا ہے کہ پوری کسی دوسرے کو دے دی، ٹھیک ہے؟ تو مال کی ضرورت بھی ہے یا کھانے کی حاجت بھی ہے، مگر اس کے باوجود دوسرے کو دے دیا۔ اور ایک مراد کیا ہے؟ حبہ، اللہ کی محبت کی خاطر کسی کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، کپڑا پہناتے ہیں، حاجت پوری کرتے ہیں، ضرورت پوری کرتے ہیں، کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ بڑا اہم معاملہ ہے۔ یہ نہیں کہ بینرز لگا دیے ہم نے 100 دے کے چڑھائی، بینرز لگا دیے ہم نے 10,000 لوگوں کو کھانا کھلایا، بینرز لگا دیے ہم نے جناب 5 مکانات بنائے۔ او بھائی اللہ کے لیے کرو، دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں کوئی ادارہ ہو جس کا آڈٹ ہوتا ہو، جس کو اپنی رپورٹ پیش کرنی ہو تو بحث الگ ہے، لیکن میں یہ چاہوں کہ جناب میری واہ واہ ہو تو غلط بات ہے، میں یہ چاہوں کہ میری لیے تالیاں بجائے جائیں، غلط بات ہے، میں یہ چاہوں کہ میرا نام لے کر مجھے پکارا جائے کہ صاحب انہوں نے بڑا کام کیا، بڑا کھلایا، بڑا پلایا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ نیکی کا مقصد کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، ورنہ دکھاوے کا عمل کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے۔ ہاں، من تصدق یرائی فقد اشرکا، حدیث میں ہے کہ جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اچھا ایک حدیث تو بچپن سے یاد ہے نا، انما الاعمال، تو سارے اعمال قبول کب ہوں گے؟ جب نیت ٹھیک ہوگی، ورنہ بڑے سے بڑا عمل اور نیت میں کھوٹ ہو تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ اگلا نقطہ، مساکین کا لفظ آیا تھا، مسکینوں کو کھلاتے، تو ایک چھوٹا سا نقطہ سمجھ لیں۔ مساکین وہ ہوتے ہیں جن کے پاس تھوڑا بہت مال ہو مگر اس سے ان کی جائز ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں، کچھ کما رہے ہیں مگر ان کی جائز حاجات پوری نہ ہوتی ہوں۔ اور ناظرین کرام، جس معاشرے میں اور جس ماحول میں آج ہم جی رہے ہیں، اس وقت جو معاش کا جبر ہے، ایک کووڈ-19 کے بعد کے معاملات اور اس وقت معاشی مسائل جو ہم پر جبر کے طور پر طاری ہیں، ایسے حالات میں بہت سے لوگ ایسے ہیں، یعنی کسی صاحب نے بڑا عجیب جملہ کہا کہ کل کے بہت سارے زکوٰۃ دینے والے آج زکوٰۃ لینے والے ہو گئے۔ تو کچھ تو کمانے والے ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا نہ کما پا رہے ہو جن کی حاجات، کہ ان کی حاجات بنیادی پوری ہوں، کھانا پینا، صحت کا معاملہ، چھت کو ڈھانپنے کا معاملہ وغیرہ وغیرہ، بجلی کا بل آتا ہے، گیس کا بل آتا ہے، پانی کا بل آتا ہے، یہ بنیادی جو حاجات ہیں یہ بھی پوری نہ ہو رہی ہے تو یہ مسکین ہے، اس کو بھی کھلانا چاہیے۔ بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ مسکین کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، جو کوالیفائی کرتا ہو، اس کے تفصیلی احکامات پھر وہ علماء سے سیکھنے چاہیے۔ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اگلی آیات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تشریح کے ساتھ پیش کریں گے۔ امید آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام سیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگلی آیت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ دہر کی آیت نمبر 9 ارشاد ہوا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اس آیت کا ترجمہ، وہ کہتے ہیں بے شک ہم تمہیں کھلاتے صرف اللہ کی رضا کے لیے، ہم نہیں چاہتے تم سے کوئی بدلہ اور نہ شکریہ۔ یہ آیت نمبر 9 کا مفہوم اور ترجمہ ہے۔ تشریح کے والد سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا۔ وہ اپنی نیکیوں کے لیے دنیا میں کسی بدلے، یہاں تک کہ کسی کی طرف سے شکریہ ادا کرنے کی بھی توقع نہیں رکھتے۔ ایمان والے کھلاتے ہیں اللہ کی محبت کے لیے اور کسی بندوں سے کسی بدلے یا ان سے شکریہ کی توقع نہیں رکھتے۔ اجر کی توقع کس سے؟ اللہ سے۔ عمل کریں کس کے لیے؟ اللہ سے۔ تو وہ بندوں سے توقع کیوں رکھیں؟ اچھا ایک اور نقطہ، یہ پوری زندگی بیٹا کام آئے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ بندوں سے کبھی توقع رکھنی بھی نہیں چاہیے، صحیح ہے؟ کیونکہ اگر وہ توقع پر پورا نہیں اترے گا تو کبھی ابا، کبھی بھائی، کبھی ان سے بھی پریشانی ہو جائے گی، ناراضگی ہو جائے گی۔ اور ابھی تو آپ چھوٹے ہیں تو میں ذرا ناظرین سے ایک بات کر لوں۔ یہ ناظرین کرام معاف کیجئے گا، کبھی یہ زوجین بھی ایک دوسرے سے بڑے توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، بہرحال رشتہ تو بڑا گہرا ہوتا ہے، ارے نہ کریں، فائدہ کیا ہوگا؟ توقع نہیں رکھی اور اچھا معاملہ چل رہا ہے تو بونس ہی بونس ہے نا، اور کبھی ناچاقی ناراضگی ہو جائے تو پھر پریشانی۔ تو توقع مخلوق سے نہ رکھیں، توقع کس سے رکھیں؟ خالق سے رکھیں۔ تو ایمان والوں کی شان کیا ہے؟ نہ کوئی بدلہ چاہتے، نہ کوئی شکریہ، تھینک یو بھی نہ کہے لوگ ان کو آ کر، وہ کہتے ہیں بھائی اللہ کا شکر ادا کرو، ہم کس لیے کھلا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اگلا نقطہ، ان کی نیکیوں کا مقصد محض اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہوتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دکھاوے کے عمل سے بچائے، دکھاوے کے شرک سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیتوں میں مزید اخلاص عطا فرمائے۔ اگلی آیت سورہ دہر کی آیت نمبر 10 ارشاد ہوا اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، اس کا مفہوم بے شک ہم خوف رکھتے ہیں اپنے رب کا اس دن سے جو نہایت تلخ بہت سخت ہوگا۔ یہ آیت نمبر 10 کا ترجمہ تشریح کے والے سے ایک ہی نکتہ، وہ اس دن کی باس پرس سے ڈرتے رہتے ہیں جو چہروں کو بگاڑنے والا اور سخت ہوگا۔ باس پرس کسے کہتے ہیں؟ پوچھ گچھ۔ قیامت کے دن سوالات ہوں گے نا، اس دن سے ڈرتے ہیں۔ وہ دن کیسا ہوگا؟ چہروں کو بگاڑنے والا اور سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاں، یہ چہروں کا سخت ہو جانا اور بگڑ جانا بلکہ کہیے یہ مجرمین کے لیے ہوگا، کفار کے لیے ہوگا۔ جو تو صاحب ایمان ہوں گے اللہ تعالیٰ ان پر فضل فرمائے گا، انشاءاللہ آگے ذکر آئے گا۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 11 سورہ دہر، ارشاد ہوا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا۔ آیت نمبر 11 کا ترجمہ کرتے ہیں، پس بچا لیا انہیں اللہ نے اس دن کے شر سے اور عطا کی انہیں تازگی چہروں پر اور فرحت دلوں میں۔ یہ آیت نمبر 11 کا ترجمہ ہوا۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا نکتہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے روز قیامت ان کے چہرے بگڑنے کے بجائے خوب تر و تازہ ہوں گے۔ ذکر آ گیا، کفار ہیں، مشرکین ہیں، آخرت کے منکرین ہیں، ان کا تو سختی کا معاملہ ہوگا، لیکن جو صاحب ایمان رہے، ایمان کے تقاضوں پر عمل کی کوشش میں لگے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو تر و تازگی عطا فرمائے گا۔ چہروں پر تر و تازگی ہوگی اور دلوں میں ان کو فرحت اور اطمینان عطا ہوگا۔ چنانچہ اگلا نکتہ، اور دلوں میں گھبراہٹ کی بجائے اطمینان اور خوشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ اطمینان، یہ خوشی، یہ چہروں کی تر و تازگی ہم سب کو روز قیامت عطا فرمائے۔ ایک چھوٹا نکتہ بڑا قیمتی ہے، الفاظ آئے فَوَقَاهُمُ اللَّهُ، پس اللہ نے انہیں بچا لیا۔ ابھی تو دنیا میں موجود ہیں ہم، قیامت تو بعد میں برپا ہوگی۔ نکتہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ یہ بڑا پیارا نکتہ ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں فعل ماضی، انگلش میں کہتے ہیں پاسٹ ٹینس۔ حالانکہ یہ معاملہ ہوگا کب؟ بعد میں، فیوچر میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ٹینس کون سا استعمال کیا؟ پاسٹ کا۔ کیا مطلب؟ قیامت کا برپا ہونا اتنا یقینی ہے جیسے ماضی میں کوئی بات آپ نے بیان کی وہ یقینی ہے نا۔ بھئی کھانا کھا لیا، ہاں جی میں نے 2 گھنٹے پہلے کھانا کھا لیا، یقینی بات ہے نا۔ تو اللہ بھی ماضی کا ٹینس، فعل ماضی پاسٹ ٹینس استعمال کر رہا ہے فیوچر کو بیان کرنے کے لیے، مستقبل کو بیان کرنے کے لیے، جنت کے معاملات کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ معاملات اتنے یقینی ہیں کہ ان میں کوئی شک نہیں ہوگا مستقبل میں، لیکن اللہ نے ماضی کا لفظ استعمال کیا، ہوگا فیوچر میں لیکن اللہ نے پاسٹ ٹینس استعمال کیا۔ کلیئرٹی ہو رہی؟ الحمدللہ۔ اگلی آیت سورہ دہر کی آیت نمبر 12 ارشاد ہوا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اس کا مفہوم ترجمہ، اور بدلے میں دی انہیں جنت اور ریشمی لباس اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔ یہ ناظرین کرام آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت، آیت نمبر 12 کا ترجمہ ہوا، اور اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلا نکتہ، ان کے صبر کے عوض انہیں جنت عطا کی جائے گی۔ کس کے صبر کے عوض؟ جنت والوں کے۔ ابھی صبر پہ بات کریں گے۔ اس آیت میں بھی وہی فعل ماضی پاسٹ ٹینس استعمال ہوا، حالانکہ معاملہ ہوگا کب؟ فیوچر میں ہوگا۔ کلیئرٹی ہے؟ اتنا یقینی معاملہ ہے کل کا جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ اگلا نکتہ، اور انہیں نہایت عمدہ ریشمی لباس پہنائے جائیں گے۔ اب نوٹ کیجئے گا، دنیا میں مردوں کے لیے شریعت کی تعلیم کے مطابق ریشمی لباس حرام ہے نا، مردوں کے لیے پیور سلک اور گولڈ منع ہے نا۔ آج تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، اللہ ہمیشہ جنت میں عطا فرمائے گا، اور جو جنت کا سلک ہوگا کوئی میچ نہیں اس کا، جو جنت کا گولڈ ہوگا کوئی میچ نہیں اس کا، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ تو ریشمی لباس کا ذکر ہے، آئندہ جب ہم اور مطالعہ کریں گے تو مزید نعمتوں کا ذکر بھی آئے گا۔ صبر کا مفہوم آیا، بلکہ صبر کا لفظ آیا، ذرا تھوڑا اس کو کھولتے ہیں۔ صبر سے مراد دین کی راہ میں تکالیف کو برداشت کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نفس کی خواہشات کو قربان کرنا اور گناہوں سے اجتناب کرنا ہے۔ یہ پوری دنیا بندہ مومن کی صبر سے تعبیر کر دی گئی۔ بہرحال دنیا میں مشقتیں تو ہیں، گناہوں کی لذتیں چھوڑنی تو ہیں، اور اطاعت کرنے میں مشقت تو آتی ہے۔ سردی میں نماز فجر کے لیے اٹھنے میں تھوڑی تو مشقت ہے نا، ٹھنڈ لگتی ہے، اور گرمی میں راتیں چھوٹی ہوتی تو نیند کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ 5 وقت کی نماز کی بات ہو رہی ہے، فجر سے رمضان شریف کی نہیں، ٹھیک ہے؟
پورے سال کی فجر کی نماز، جی تو اطاعت کرنے میں مشقت، گناہوں سے بچنے میں مشقت، دین کی راہ میں آنے والی تکالیف کو برداشت کرنے پر صبر، یہ ساری زندگی مومن کی صبر سے تعبیر کی گئی، اور اللہ قدر فرماتا ہے، فرماتے تمہارے صبر کے بدلے تمہیں جنت عطا کروں گا، حالانکہ عطا ہوگی جنت اللہ کے فضل سے، مگر اللہ کی شان کریمی کہ ان کے صبر کے عوض اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا بیان کسی درجے میں ہوا مکمل، وقت سوالات کا، چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آج کیا سوالات ان کے ذہن میں اٹھے ہیں۔ جی بیٹا، پہلا سوال آپ کا۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ نظر کے بارے میں کچھ اور بیان فرما دیجیے۔ نظر کے بارے میں کچھ اور بیان کر دیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو ہم نے سمجھی کہ نظر کا معاملہ ایسا ہے کہ بندہ ایک بات کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، نماز نفل ادا کرنا، صدقہ دینا، نفل روزہ رکھنا، کلیئرٹی ہے۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں، بڑی دلچسپ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ نظر ماننا یہ اللہ کی تقدیر کو بدل نہیں سکتا۔ کیا؟ اللہ کی تقدیر کو بدل نہیں سکتا، جو طے ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اب اگلی بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ ایک کنجوس کے مال میں سے نکلوا لیتا ہے، سمجھ آئی؟ ہاں، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے ایک بندہ خرچ ہی نہیں کرتا اللہ کی راہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے چلو بھائی اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ تو پورا ہو کر رہے گا، یہ اس کام پر لگ جاتا ہے کہ اللہ میرے فلاں کام ہو جائے گا تو میں تیری راہ میں اتنا صدقہ دوں گا، تو اللہ اس کا مال سے صدقہ نکلواتا ہے، کسی کی مدد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نظر ماننا جائز ہے، کیا ہے؟ نظر ماننا جائز ہے کہ اس کے تفصیلی احکامات بھی ہیں، مگر یہ کوئی بار بار اتنا پسندیدہ معاملہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تو یہ کرے گا تو میں 4 رکعت پڑھوں گا، تو میرا کام کر دے گا تو میں تیری راہ میں خرچ کروں گا، بھائی کوئی بہت زیادہ پسندیدہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ اچھا، اور نظر ماننا اچھے کاموں کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی تھی، میرے بطن میں جو ہے میں تیرے لیے نظر کرتی ہوں، تو اچھا ان کیا تو بی بی مریم پیدا ہو گئی، تو انہوں نے کہا یا اللہ میں نے تو نظر مانی تھی کہ بیٹا ہوگا تو دین کے کام کے لیے وقف کروں گی، اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بیٹی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کوئی بیٹا اس بیٹی جیسا ہو بھی نہیں سکتا، اور پھر بی بی مریم کے یہاں کون پیدا ہوئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو نقطہ کیا ہے، حضرت مریم کی والدہ نے کیا نظر مانی تھی؟ میں اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کروں گی۔ تو نظر اس طرح کے معاملات میں بھی ہو سکتی ہے، میں یہ کروں گا، میں ایسا کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں میں ایسا کروں گا۔ تو ایک تو وہ پہلو ہے نا، صدقہ دوں گا، یہ دوں گا، ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ اتنی اس میں جانا نہیں چاہیے۔ اور ویسے نظر ماننا کہ ہاں میری ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی جب میں کمانے کے قابل ہوں گا تو میں 5% اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، اچھی بات ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن کمپلیٹ ہوگی، آپ ایک ارادہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ذرا مجھے جب چھٹیاں آتی ہیں کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، تو میں ذرا زیادہ ٹائم لگاؤں گا، یہ بھی ایک نظر ہے، ایک ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کو جرنلائز بھی کیا جا سکتا ہے، البتہ عام طور پر ہمارے نظر ماننا کس میں معروف ہے کہ یہ کام ہو گیا تو یہ کروں گا، یہ کام ہوگا تو یہ کروں گا، تو یہ ٹھیک ہے، مگر بہت زیادہ اس میں زیادہ آگے نہیں ہونا چاہیے، اس سے کہ حدیث شریف میں رہے کہ نظر اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی، مگر اللہ کسی کنجوس کے مال میں سے پیسہ نکلوا لیتا ہے۔ جی بیٹا آپ کا سوال۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ نظر اور وعدے کے ڈفرینس کے بارے میں بتائیں، مطلب اس میں کوئی سملیرٹی؟ ماشاءاللہ، کیا کوئی اس میں ڈفرینس ہے، یہ سملیرٹی ہے؟ اچھا، نظر وعدے کی ایک شکل ہے، کیا؟ نظر بھی وعدے کی ایک شکل ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ کل آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی، وعدہ ہے نا، پرسوں میں آپ کو جو ہے وہ پیمنٹ کر دوں گا، وعدہ ہے نا، انشاءاللہ 10 دن کے اندر آپ کو میں یہ جو پروڈکٹ ہے بنا کر آپ کو میں سپلائی کر دوں گا۔ جیسے یہ ایک وعدہ ہے، اسی طرح نظر بھی ایک وعدہ ہے۔ وہ وعدہ اپنے اوپر بندہ خود لازم کرتا ہے کہ اللہ میرا فلاں کام ہوگا تو میں یہ کروں گا، یہ بھی وعدہ ہے نا۔ تو نظر وعدے کی ایک قسم ہو گئی، سمجھ آ گئی؟ تو ڈفرنس کیا ہوا؟ وعدے کے اندر بہت ساری قسمیں ہو سکتی، ایک قسم کیا ہے؟ نظر ماننا، اور سملیرٹی کیا ہے؟ نظر بھی ایک نوعیت کا وعدہ ہوا کرتا ہے، کلیئر؟ جی بیٹا آپ کا سوال۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مسکین کس طرح کوالیفائی کرتا ہے زکوٰۃ کے لیے؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا اور تھوڑا سا ٹیکنیکل سوال ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کے علم میں بیٹا جب آپ نے اسکول لائف میں پڑھا ہوگا کہ زکوٰۃ کے مستحقین کون ہوتے ہیں، یا زکوٰۃ کے ریسیپینٹس کون ہوتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے، یا زکوٰۃ کی مدات کیا ہیں کہ جہاں زکوٰۃ اپلائی ہوگی یا خرچ ہوگی۔ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہم نے پڑھی تھی، اسکول لائف میں بھی پڑھی ہوگی، ٹھیک ہے، اسلامک اسٹڈیز میں، جہاں 8 مدات بیان ہوئی، 8 کیٹیگریز بیان ہوئی جہاں زکوٰۃ ہم کسی کو دے سکتے ہیں۔ ان میں کیا الفاظ آتے ہیں؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین، پہلے کون آتا ہے؟ فقیر، پھر کون آتا ہے؟ مسکین، پھر آگے اور تفصیلات بھی اس کے اندر ہے۔ تو ایک اصول تو آپ کو پتہ ہے کہ جس کے پاس نصاب کے برابر
مال ہو اور سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ دینا، تو یہ ایک لائن شریعت نے ڈرا کر دی. تو کچھ صاحب نصاب ہوں گے اور کچھ اس سے نیچے ہوں گے. جو نیچے والے ہوں گے وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں، جو نصاب یا نصاب پلس ہوں گے ان کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. ایک یہ موٹی موٹی لائن ہو گئی. پھر آپ نے سنا ہوگا کہ عموماً ہمارے ہاں جو فقہی مسائل احناف کے ہاں بیان کیے جاتے ہیں کہ 52.5 تولے چاندی کی بقدر مال، چاہے وہ کیش، چاندی، سونا ملا کر ہو جائے وغیرہ وغیرہ، تو اگر اس قدر مالیت کسی کے پاس ہے تو وہ صاحب نصاب ہو جائے گا. 52.5 تولے چاندی کا نصاب بیان ہوتا ہے ہمارے یہاں. اگر اس قدر کسی کے پاس رقم ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، تو وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا. اس سے نیچے ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. باقی اس میں اور تفصیلات ہیں جس کا تفصیل کا موقع یہاں پر نہیں. وہ جو شریعت کے احکامات مفتیان کرام بیان فرماتے ہیں وہاں پر ہم تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں. باقی مسکین کی تعریف ہم نے کیا بیان کی تھی؟ وہ کچھ کما تو رہا ہے مگر وہ نصاب تک نہیں پہنچ رہا ہوگا. کچھ کما تو رہا ہے مگر اس کی بنیادی حاجات پوری نہیں ہو رہی. وہ کما تو رہا ہے 50,000 روپے اور اس غریب کے گھر میں اگر بیچارے کے گھر میں 4-5 بچے ہوں، کرائے کا مکان ہو، تو آپ کو پتہ ہے کس قدر مہنگائی کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اخراجات 50 سے اوپر جا رہے ہوں اور یا 60 سے اوپر جا رہے ہوں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ آپ کہتے ہیں ہاں جی 52.5 تولے چاندی کا بنتا تو ہے 45,000 روپے، مثال کے طور وہ کما تو رہا ہے پر منتھ کتنا؟ 50,000 روپے. ہو سکتا ہے اس کی والدہ کی دوائی 20,000 روپے کی آتی ہو، اس کے گھر کا کرایہ 20,000 روپے ہو، 15,000 روپے ہو، اس کے کچن کا خرچہ ہی جو ہے وہ 22,000 روپے ہو، اس کے بچوں کی بنیادی فیس ہی جو ہو سکتا ہے کہ 10,000 روپے ہو گیا 50 پلس. سمجھ آ گئی؟ تو مسکین کون ہے؟ کچھ کماتا تو ہے مگر اتنا نہیں ہے کہ اس کی بنیادی حاجات پوری ہو رہی ہو. ٹھیک ہے بیٹا، ماشاءاللہ. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا سوالات کا لیول ماشاءاللہ ہمارے بچوں کا کہاں تک پہنچ گیا. اب یہ بہت چھوٹے بچے تو نہیں لیکن ماشاءاللہ آپ دیکھیں 29 پارے تک پہنچتے پہنچتے سوالات کا لیول بھی زیادہ ہو رہا ہے. یہی قرآن کے سیکھنے سکھانے کا فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم گریجولی برسوں ہو گئے ماشاءاللہ 1000+ پروگرامز ہمارے ہو گئے، بلکہ 1100 کے قریب ہم پہنچنے والے ہیں ایپیسوڈز. تو یہی فائدہ ہے کہ جس قدر مستقل ہم قرآن پاک سے گزریں گے ہمارا فکری لیول، علمی لیول بھی انشاءاللہ تعالی بڑھے گا. البتہ فکری اور علمی لیول کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ مجھے اور آپ کو ہمارے عملی لیول کو بھی بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آخری چند نقطے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، مختصر سے سیگمنٹس ہوتے ہیں. سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نقطہ، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قتال فی سبیل اللہ، معرکہ حق و باطل کے لیے ہدایات اور منافقین کے کردار کا ذکر ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایک ایک سورت کے مضامین ہم بیان کر رہے ہیں اور یہ 26 پارہ ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قتال فی سبیل اللہ کی تعلیم اور اس کے بارے میں احکامات، حق و باطل کا معرکہ جو سجا ہوا تھا مدنی دور میں اس کے لیے رہنمائی اور ہدایات اور منافقین کے کردار کا ذکر ہے. اس کے بعد چلتے ہیں حاصل مطالعہ یعنی ریکیپ یا خلاصہ. 3 باتیں آج اس حوالے سے مزید آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ہمیشہ کی طرح. پہلا نقطہ حاصل مطالعہ کے ذیل میں، نیکی کی راہ اختیار کرنے والے دنیا میں محتاجوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اگلا نقطہ، نیکی کی راہ اختیار کرنے والے اس دن کی باس پرس سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگلا اور آخری نقطہ حاصل مطالعہ میں، نیکی کی راہ اختیار کرنے والوں کو قیامت کے دن کی سختی سے بچا لیا جائے گا اور ان کے چہروں کو تازگی اور دلوں کو اطمینان حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسا ہی حسین انجام ہم سب کو عطا فرمائے. اس کے بعد چلتے ہیں جائزے کی طرف، یعنی ہاں اتنی ساری آیات پڑھی تو ہم کہاں کھڑے؟ لیٹس انالائز آورسیلف، اپنا اسیسمنٹ کریں. پہلا سوال، کیا محتاجوں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں؟ اور دیکھیے گا ماحول میں ہم سے بہت زیادہ ضرورت مند آپ کو لوگ نظر آئیں گے. ان کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں کروڑوں سے بہتر رکھا ہے. جی، جس اسٹیج پر آپ ہمیں یا جس اسٹوڈیو میں آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو فیسلٹیز یہاں پر اویلیبل ہیں، دنیا کے 10% لوگ بھی اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی، تو 90% دنیا کی آبادی، ہو سکتا ہے 95% سے زیادہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہتر رکھا ہے. تو بہرحال اللہ کی نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ دوسروں کو بھی اس میں شریک کیا جائے. کیا خیال ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ نے ہم پر احسان فرما دیا، ہم لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں. اگلا نقطہ، کیا ہم قیامت کے دن کے شر سے ڈرتے ہیں اور کیا اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں؟ شدید گرمی سے بچنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں نا، تو جہنم کی گرمی سے بچنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اگلا سوال، کیا ہم دنیا کی تکالیف پر صبر کرتے ہیں؟ سب کو پتا ہے بچوں کو بھی راتوں کو جگا کر ایگزامز کی تیاری کرواتے ہیں. کیوں مشقت میں ڈالتے ہیں؟ مارکس اچھے آ جائیں. ایسے ہی ہے نا، سردی ہو کہ گرمی، جاب پر جاتے ہیں کیوں جی؟
انکریمنٹ ملے گا، پرفارمنس اچھی دینی ہے. اچھا بڑے بڑے سفر ہم کر لیتے مشقتوں والے، طبیعت کی ناسازی کے باوجود، کیوں؟ بزنس آئے گا تو پروفٹ بھی آئے گا. ایسے ہی ہے نا، یہ رات کی مشقتیں، دن کی مشقتیں، تھوڑی سی مشقتیں، ذرا سی مشقتیں، کس لیے؟ ریزلٹس اچھے آ جائیں، انکریمنٹ ملے گا، پروفٹ ملے گا، تو جنت فری میں ملے گی. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ جی تو دنیا تھوڑی سی، اس کی تکالیف بھی تھوڑی سی ہیں، جنت میں جب پہنچیں گے تو ساری تکلیفوں کو انشاءاللہ بھول جائیں گے. آخری دو باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. گزشتہ سوال کا جواب، سوال آپ کی خدمت میں ہم نے رکھا تھا، سورۃ الاعراف کی آیات 51 تا 100 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ناپ تول کی کمی سے روکا؟ درست جواب ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 85. 85 یہ قوم ناپ تول کی کمی میں مبتلا تھی، زلزلہ بھی اس قوم پر آیا، شعلے بھی برسائے گئے، زوردار چیخ ان پر مسلط کی گئی، کئی طرح کے عذاب آئے. کس قوم پر؟ جنہوں نے ناپ تول میں کمی کی تھی. درست جواب سورہ اعراف آیت نمبر 85 ہے. آج کا سوال نوٹ کیجئے گا. سورۃ الاعراف کی آیات 51 تا 100 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر سختیوں کا ایک مقصد دلوں کا نرم ہونا اور لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے؟ سورہ اعراف آیات 51 تا 100 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر سختیوں کا ایک مقصد دلوں کا نرم ہونا اور لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے؟ درست جواب اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے، اور اسی کے ساتھ چاہیں گے آپ سے اجازت، اس لیے کہ وقت ہوا پروگرام کا مکمل. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو، ہمارے قاری صاحب کو، تمام تعاون کرنے والوں کو، کیو ٹی وی کی انتظامیہ کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں آخرت کا طلبگار بنا، ہمیں قیامت کی سختی سے محفوظ فرما، اور اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.